اب ذرا اس کو ہم سیدھا سیدھا نکات لے کے کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کی ہمیشہ سے رائے رہی ہے, آپ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیج پر جو ہے وہ مولانا صاحب بھی ہوں, اچھا زک صاحب بھی, اپوزیشن پارٹی تو ذرا تحریک میں ملٹی پلائر افیکٹ آ جائے گا, 1 اور 1 11 ہو جائے گا. آپ کے خیال میں مذاکراتی کمیٹی میں بھی اگر یہ ماحول ہوتا تو بہت وزن پڑ جاتا ہے کہ اگر یہاں پہ ہی ساتھ جو ہے وہ مولانا صاحب کی پارٹی کی بھی نمائندگی ہوتی ہے, اچھا خود بیٹھے ہوتا ہے زک صاحب, یا ایک آدھ اجلاس میں علامہ مولانا صاحب ہی آیا تھا, تو بہت وزن بڑھ جاتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اگر تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کو میں ایڈوائز کر رہا ہوتا خان صاحب کو, تو میری ایڈوائز تو ہوتی کہ آپ ڈائریکٹ مذاکرات کریں ہی نہ. اچھا, مذاکرات کرنے ہی مولانا فضل الرحمان اور اچک زئی صاحب یا اچک زئی صاحب کے تھرو کرنے چاہیے تھے, تاکہ حکومت میں اور ان کے اندر جو ہے وہ, اور آپ منیمم آپ ان کو دے دیتے اور وہ آپ کی طرف سے مذاکرات کرتے. اب آپ نے دیکھیے نا, پرابلم اس وقت یہ ہے کہ آپ حکومت بھی میں جو شامل پارٹیاں ہیں وہ بھی آپ مخالف ہیں ان کے, جو اپوزیشن میں پارٹیاں آپ ان کے بھی مخالف ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کے بھی مخالف ہیں. تو دیکھیں پالیٹکس اس طرح تو نہیں ہوتی, اس میں تو آپ کو ذاتی لڑائیاں اکیلے لڑی جا سکتی ہیں, سیاسی لڑائیوں کے لیے تو آپ کو دھڑے چاہیے, گروپ چاہیے. تو یہ تو ایک بڑا فیلئر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کا اگر آپ 2 سب سے بڑے فیلئر اگر آپ مجھے کہیں تو پہلا ہے جو 9 فروری کو انہوں نے تحریک نہیں چلائی, اور دوسرا ہے یہ جو الائنس جو ہے وہ نہیں بنایا. اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹیک آل نہیں ہوا کرتا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں. یہاں پہ آپ کو الائنس بنانے پڑتے ہیں, دھڑے بنانے پڑتے ہیں تاکہ آپ کا وزن بڑھے. اور آئی تھنک یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اس وقت زرداری صاحب کو اور نواز شریف کو, کہ وہ ٹیک آل پوزیشن نہیں لے رہے اور وہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا جو پریکٹیکل پالیٹکس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے. باقی ٹھیک ہے, آپ نے صرف ٹویٹر پہ تو نہیں نا آپ نے سیاست کرنی. اور یہ ان حالات میں آج کا فیصلہ نہ آنا, جس کے بارے میں کچھ کورٹ ثاقب بشیر صاحب سے دن بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے, کچھ کورٹ رپورٹر کہہ رہے تھے کہ اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس کیس میں بشرا بی بی بھی ہیں, اور اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو خان صاحب تو چلے پہلے ہی اندر ہے, اور کتنے ہی اندر ہو جائیں گے, لیکن بشرا بی بی گرفتار ہو جائیں گی. تو آج یہ یعنی جمعرات تک یہ تجزیے ہو رہے تھے کہ آج کے دن بشرا بی بی انڈر اریسٹ ہو سکتی ہیں. اٹ نیور ہیپنڈ. تو یہ بھی ایک طریقے سے یہی اشارہ کر رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. پاکستان میں اندر جانے کے لیے وہ کیس کا فیصلہ ہونا تو ضروری نہیں ہے ویسے, کسی بھی چکر میں آپ جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک اچھا جسچر ہے حکومت میں, کم از کم چلے مذاکرات میں اگر اس وقت کوئی اس طرح کی اریسٹ ہوگی تو ظاہر ہے بٹرنس بڑی بڑھ جائے گی, اور اس کو کم کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور میں تو آپ کو کیا بار بار کہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہمارے اندر ہیں ان کو ریلیف دیں, بجائے اس کے کہ آپ اور پولیٹیکل پریزنرز جو ہے وہ بنائیں. اچھا, لیکن فواز صاحب جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ, بیکاز یہ ایک تھوڑی سی بڑی انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی ہے نا, کہ جو حالیہ تاریخ میں جب عمران خان صاحب باہر تھے, انہوں نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی جس کا آپ حصہ تھے, جو کہ اس وقت کی آپ کی اپوزیشن یعنی کہ اس وقت کی حکومت پی ڈی ایم سے بات کر رہا تھا. آپ کہہ رہے تھے الیکشنز کراؤ, مذاکراتی کمیٹی بنی, مذاکرات شروع ہوئے, تھوڑا سا پیرل بھی ہے نا, اور پھر بالآخر آپ لوگ کامیاب ہو گئے ایک ڈیٹ لینے میں. تو پھر وہ خان صاحب کے ذہن میں اس ایگزیکٹلی کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ قابل قبول نہیں, چونکہ آپ لوگ کو لگ رہا تھا کہ ہم نے تو بڑی وکٹری کر لی ہے, بڑا زبردست کام کر لیا ہے, اس سے بہتر تو ہم کو اچیو ہی نہیں کر سکتے تھے, خان صاحب کو متاثر نہیں کر پائے آپ لوگ نا. تو وہ کیا تھا, جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ہز مائنڈ سیٹ. یہ سچی بات یہ ہے کہ میری ابھی تک خان صاحب سے ظاہر ہے کسی ماحول میں بات ہو نہیں سکی تاکہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ یہ کیا وجہ تھی, کیونکہ سچی بات ہے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی. کیونکہ اس میں صرف ایک ہی شرط تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے 10 دن بعد بھی بشک آپ کروا لیں. یعنی وہ عمر عطا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے الیکشن جو ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کہہ رہے تھے بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کرا لیں, ہے نا, فائز صاحب کے بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے ہفتے بعد وہ کہہ رہے تھے کرا لیں. اور شاید کسی نے یہ کہا ہوگا فائز عیسیٰ صاحب جب آ جائیں گے تو وہ روک دیں گے, کچھ کر دیں گے. بٹ آئی تھنک کہ اس طرح پھر کیمپین اتنی آگے جا چکی ہوتی اور چیزیں اتنی آگے جا چکی ہوتی کہ کوئی اس الیکشن پروسیس کو نہیں روک سکتا تھا. اور پی ٹی اے بہت اوپر تھی الیکشن میں. اور میرا پرسنل اگر آپ پوچھیں تو میرے خیال میں تو وہ بہت بڑا موقع تھا جو ہم نے مس کیا. لیکن بہرحال کوئی وجوہات ہوں گی خان صاحب سے, ورنہ آپ کی رائے میں آج سیاسی منظرنامہ ہی مختلف ہوتا. جی بالکل مختلف ہوتا. یہ تو دیکھیں کئی چیزیں ہیں نا درمیان میں, آپ نے اسمبلیاں توڑی تھی کہ آپ کو الیکشن ملیں گے, الیکشن مل رہے تھے تو پھر ہم نے نہیں دیے.
اس کے بعد اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اگر میں دیکھوں ان دا ہائنڈ سائڈ تو 25 جو ہمارا پہلا لانگ مارچ تھا اس وقت الیکشن ہمیں جو ہے وہ تھوڑی اگر ہم بیک کو ہوتے تو الیکشن مل جانا تھا. بٹ آئی تھنک اگین کہ یہ جو ٹیک آل پوزیشنز ہیں یہ پھر آپ کو ان کی قیمت دینی پڑتی ہے. اسمبلیاں توڑنے میں تو فواد صاحب آپ کی پارٹی کے بہت سارے دائیں بائیں والے لوگ ہمارے کانوں میں سرگوشی کرتے ہیں کہ یار فواد نے اور ایک دو لوگوں کا نام لیتے ہیں انہوں نے مروا دیا یار اتنے بڑے فیصلے کروا دیے خان صاحب سے. یار آپ لیتے ہیں رسپانسبلٹی؟ دیکھیں نا اسمبلی توڑنے کے اوپر تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ آج اور اسمبلیوں سے باہر آنے کے اوپر تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر پی ٹی آئی اتنی بڑی ہے پولیٹیکلی تو وہ ان بڑے فیصلوں کی وجہ سے بڑی ہے. کیونکہ اگر ہم اسمبلی کے اندر رہتے تو ہمارے لوگوں نے کہاں ہونا تھا. پر جو جی بی میں ہوا کشمیر میں ہوا ساری پارلیمانی پارٹی وہ فارغ ہو گئی. آپ کے ایم این اے ایم پی کمیٹیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں پھر باہر کے دوروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور آپ کبھی بھی وہ موومنٹ نہیں کھڑی کر سکتے کہ آپ دو کشتیوں کے اوپر آپ سوار ہوں. انہی فیصلوں کی وجہ سے پی ٹی آئی آج پی ٹی آئی ہے کہ جو اتنے بڑے فیصلے عمران خان کے علاوہ کوئی یہ فیصلے لے نہیں سکتے. لیکن ہو سکتا ہے بس ٹورڈز دی اینڈ کہ میں اپنے ہی سوال کے جواب میں کہوں گا کہ آپ کے اس پہ جو مختلف رائے رکھتے ہیں وہ یہ کہیں کہ یار فواد صاحب آپ معصوم آدمی ہیں, آپ کو ایاز صادق صاحب اور نواز شریف صاحب نے ان کے بدرے ایاز صادق کہلوایا کہ ہم الیکشن کرا دیں گے اور آپ کو لگا واقعی کرا دیں گے. وہ کراتے ہی نہیں, وہ بیوقوف بناتے, ٹائم گین کرتے اور کمزور کرتے اور مار پڑتی. تو خان صاحب نے صحیح فیصلہ کیا. تو آپ اس پہ کیا کہیے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے یہ بات بھی صحیح آپ کی ہو سکتی ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب ایک دفعہ الیکشن پروسیس شروع ہو جاتا انٹرم گورنمنٹ آ جاتی تو پھر دیکھیں نا نواز شریف وغیرہ کا کیا انٹرسٹ تھا کہ وہ ایک متفق اور وہ انٹرم گورنمنٹ یہ نہیں ہونی تھی جو انہوں نے بنائی. یعنی اس میں نقوی اور یہ لوگ تو نہیں ہونے دینا. تو اس میں تو آپ نے ایک متفقہ بہتر گورنمنٹ بننی تھی اور وہ گورنمنٹ چلانے میں نواز شریف کا یا ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا تھا کہ اس کو لمبا کیوں کرتے. بٹ نن دا لیس ایز اے سیڈ کہ خان صاحب کا بھی کوئی پوائنٹ آف ویو اس پہ ہوگا, کوئی سوچا تو ہوگا انہوں نے جو اتنا بڑا فیصلہ کیا. لیکن کبھی ڈسکشن نہیں ہو سکی تو میں کہہ رہی. لیکن آپ دعا کریں گے انہیں لیٹر سائڈ کے ویسی کوئی سوچ دوبارہ نہ آ جائے خان صاحب کے ذہن میں اگلے کچھ ہفتوں میں, رائٹ؟ دوبارہ بولیے گا, آواز کٹیے. میں کہہ رہا ہوں آپ دعا کریں گے کہ ایسی کوئی سوچ دوبارہ نہ آ جائے اگلے ہفتوں میں خان صاحب کے ذہن میں, ورنہ پھر کام خراب ہو جائے گا. ہاں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے چلتا ہے آگے. اور لیکن امید ہے مجھے کہ یہ پاکستان میں اس وقت جو انٹرنیشنل پریشر جو بلڈ ہو رہا ہے نا, گورنمنٹ کی زیادہ مجبوری ہے کہ وہ اس کو کسی طرف کنکلوڈ کرائے. آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے ان مذاکرات سے باہر نکلنا. اور پی ٹی آئی کا بھی جو اس وقت جو حالات ہے, جتنی ظلم بربریت فسطائیت 2 سال گزری ہے, وہ بھی اب اور برداشت نہیں کر سکتے. سو مجھے امید ہے کہ مذاکرات کامیابی کی طرف جائیں.